السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم۔ الحاد کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور اسے لاسٹ جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے بات کی تھی الحاد کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے اوپر کہ الحاد جو ہے وہ تاریخ میں کس طرح پھیلا، کیونکہ خاص طور پہ جو الحاد ہے اس کا تعلق تو مغرب سے ہے زیادہ، ہمارے معاشروں میں یا مسلم معاشروں میں اس کی اس طرح تاریخ نہیں ہے۔ تو مغربی الحاد جو ہے اس وقت جو ہے جس کو ہم نیو ایتھیزم کہتے ہیں، اس کے بڑے بڑے فگرز ہیں، جس میں آج کل جو رچرڈ ڈاکنز ہے، سیم ہیرس ہے، اور اسی طرح کچھ اور ہیں جس میں کرسٹوفر ہچنز ہے، اس طرح کے نام ہیں جو نیو ایتھیزم کو جو وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت جو دنیا میں ایتھیزم ہے نیو، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ سائنٹزم کے اوپر ہے۔ مطلب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ سائنس کے اوپر بلیو رکھنے والے ہیں کہ جو سائنس جس کو پروو کرتی ہے وہی چیز حقیقت ہے، اور سائنس جس کو پروو نہیں کرتی وہ چیز حقیقت نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس کے اسباب کے اوپر، اس کے محرکات کے اوپر۔ جہاں تک تعلق جو ہے مغربی الحاد کا، جو ویسٹرن ایتھیزم ہے یا مغرب کے اندر الحاد جو پھیلنے والا ہے، اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ تاریخی سبب ہے کہ جب دنیا عیسائیت میں چرچ کی ڈومیننسی تھی تو اس کے مقابلے میں جب لوگوں نے سمجھنا سوچنا شروع کیا، یا تحریک تنویر جو ہے، رینیسانس جب سٹارٹ ہوتی ہے، لوگوں نے ریزننگ شروع کی، تو دونوں سائڈز کے اوپر جو سائنٹسٹ لوگ تھے، جو فلاسفرز تھے، یا دوسری سائڈ پہ جو مذہبی لوگ تھے یا جن کی کلیسا کے اوپر اجارہ داری تھی، دونوں نے کوئی ماڈریٹ اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کی، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ مذہب نے سائنس کو برداشت نہیں کیا، اور جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے مذہب کو برداشت نہیں کیا۔ تو تاریخی اعتبار سے یہ والا جو الحاد تھا یہ ایک طرح کا جو ہے وہ ریئیکشن تھا، مذہب کی اجارہ داری کے خلاف جو ریئیکشن تھا یا ریوولٹ جو تھی، یہ اس کے نتیجے میں سامنے آیا۔ ویسے عام طور پہ جو الحاد کے اسباب ہیں ہم ان کو مختلف اقسام میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ الحاد کے جو نفسی اسباب ہیں، نفسی اسباب ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی طبیعت کے اندر شامل ہوتے ہیں، جن کا مرکز جو ہے وہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے۔ تو طبی طور پہ بھی انسان جو ہے وہ بڑا غیر ذمہ دار واقع ہوا ہے۔ تو نفسی اسباب میں وہ والے اسباب ہیں جس میں انسان جان بوجھ کے، جس میں انسان کا نفس شامل ہے، اس کی خواہشات شامل ہے، انسان جو ہے وہ مذہب کی پابندیوں میں نہیں رہنا چاہتا۔ اور جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، کیونکہ مذہبی انسان ہونا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، مذہبی انسان ہونا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جو انسان مذہب کے اوپر بلیو رکھتا ہے اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کا گناہ جو ہے وہ اس کو ڈپریشن کاز کرتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ اور اس کی فکر اور اس کے عمل کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جب عمل اور فکر کے اندر فرق آتا ہے تو پھر اسے ڈپریشن جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے۔ تو نفسی جو اسباب ہیں الحاد کے، جس کو ہم الحاد نفسی کہتے ہیں، وہ انسان کا نفس ہے جو اس کو گناہ کے اوپر ابھارتا ہے۔ یعنی بات ہے اگر وہ مذہب کے اوپر یقین رکھے گا یا اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھے گا تو اس کو گناہوں سے بچنا پڑے گا، تو وہ اس گناہوں سے بچنے کے لیے، اس ڈپریشن سے بچنے کے لیے وہ خدا کی ذات کا انکار ہی کر دیتا ہے۔ اگر وہ مذہب پر یقین رکھتا ہے تو وہ کسی قسم کی حرام کاری، بدکاری، زنا، چوری، شراب، یا جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی اخلاقیات ہیں جو مذہب بتلاتا ہے، ان ساری چیزوں سے اس کو بچنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا نفس، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا پیغمبر آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ وہ شخص سمجھتا ہے کہ میں اپنی خواہشات کو مذہب سے دور جا کے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر کے اپنی خواہشات کو میں پورا کر سکتا ہوں۔ تو ایسا شخص اصل میں اللہ کی غلامی سے نکل کے ایسا نہیں کہ وہ آزاد ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا غلام نہیں ہے تو وہ بہت سی چیزوں کا غلام ہے، وہ اپنی خواہشات کا غلام ہے، اپنے فیشن کا غلام ہے، اپنی سوسائٹی کا غلام ہے، سوسائٹی کے جو نظریات ہیں، جو افکار ہیں، وہ ان کا غلام ہے۔ تو ایک تو جو عام سبب ہے وہ یہ ہے، جو باقی بہت سارے گناہوں کے اندر جو کامن سبب ہے، یہ کامن ریزن ہے باقی بھی گناہوں کے اندر، کہ انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو گناہ کے اوپر ابھارتا ہے، پھر اس میں شیطان بھی شامل ہے، شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے۔ اور دوسرا جو بڑا سبب ہے وہ ایک نفسیاتی سبب ہے، سائیکولوجیکل ریزن ہے الحاد کی۔ اور اس وقت جو ہے وہ دنیا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا سبب جو الحاد کا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکار کا یا مذہب کے انکار کا، وہ نفسیاتی ہے۔ وہ کوئی اتنا علمی نہیں ہے، علمی لوگ تو بہت کم ہیں، اور فکری جو اسباب ہیں وہ بہت کم ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ نفسیاتی اسباب ہیں۔ اس میں بہت سارے نفسیاتی اسباب وہ کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں، کہ ایک انسان جو زندگی میں احساس کمتری کا شکار ہے، اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، یا وہ انفرادیت چاہتا ہے انسان،
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اچیومنٹ جو ہے وہ زندگی کے اندر وہ حاصل نہیں کر سکا، وہ اس کو نہیں ملی، یا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر آزمائشیں اتنی آئی ہیں کہ وہ آخرکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایتھیسٹ ہیں، ان میں زیادہ تر لوگوں کا یہ بھی آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر دنیا کے اندر ظلم کیوں ہے، لوگوں کے اوپر آزمائشیں کیوں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کیوں مر جاتے ہیں، طوفان کیوں آتے ہیں، ناانصافی کیوں ہے، ظلم کیوں ہے۔ آگے چل کے ہم اس کے اوپر بات کریں گے اس کی کیا وجہ ہے۔ تو یہ نفسیاتی طور پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ساری کی ساری آزمائشیں میرے اوپر ہی کیوں آ گئی ہیں، اس کے پیرنٹس دنیا سے چلے گئے، یا کوئی خامد کسی کا مر گیا، کسی کی بیوی مری، کسی کے بچے مر گئے، تو ان آزمائش کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ رد عمل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یا مذہب کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ نفسیاتی سبب ہے اس کا، یا اس کو وہ چیزیں زندگی میں نہیں ملی جو وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ احساس کمتری کا شکار ہے کہ یہ فلانی چیز میرے پاس نہیں ہے، یا وہ انفرادیت چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوں، اس وجہ سے بھی وہ مذہب کا انکار کر دیتا ہے۔ اور ایک تیسری چیز جو ہے وہ تیسرا سبب بڑا، وہ ہے فکری سبب، یا جس کو ہم جو ہے وہ علمی الحاد بھی کہتے ہیں۔ اس الحاد کی بنیاد جو ہے وہ اس کا مرکز ذہن ہوتا ہے انسان کا، انسان عقلی طور پہ اور فکری طور پہ اپنی کوشش کے مطابق سوچنے سمجھنے کے بعد وہ مذہب کا انکار کرتا ہے انسان۔ ایسا الحاد جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت کم پایا جاتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو، اور ان میں اس طرح زیادہ تر لوگ جو فلاسفر شامل ہیں، یا سائنس کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ جو شامل ہیں، جس میں بگ بینگ کی تھیوری ہے، یا تھیوری آف ایوولوشن ہے، نظریہ ارتقاء ہے، اس طرح کے ان لوگوں کے دلائل ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ وہ اقسام ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے الحاد جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلتا ہے، جن میں علمی سبب جو فکری سبب ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور نفسیاتی جو سبب وہ زیادہ ہے، اور جو نفسی سبب ہے وہ زیادہ ہے، جس میں انسان اپنے نفس کی بات مانتا ہے، یا نفسیاتی طور پہ بہت ساری چیزوں سے تنگ آ کے جو ہے وہ انسان مذہب کا انکار کر دیتا ہے۔ بیسیکلی اس نے زندگی کی فلسفے کو سمجھا ہی نہیں ہوتا کہ زندگی تو ہے ہی آزمائش اور امتحان کا نام ہے۔ اگر وہ خدا کی ذات کا انکار کرے گا یا مذہب کا انکار کر دے گا تو اس کے انکار کرنے سے کون سا اس کی آزمائشیں جو ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ زندگی تو آزمائشوں سے ہی عبارت ہے۔ اور ایک اگلی قسم جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو معاشرتی الحاد ہے، یا جو مغربی محکومی کی ذہن سازی سے ہمارے اندر پیدا ہوا، وہ والا کہ لوگ جو ہے وہ مغرب کی اندھا دھند پیروی کرتے ہیں، کیونکہ ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ ہم نے کلونیلزم کے دور میں گزارا، جس کی وجہ سے آج بھی جسمانی طور پہ تو ہم محکوم نہیں ہیں، لیکن فکری طور پہ اور ہماری ذہنی سطح جو ہے وہ آج بھی وہی ہے، اور اندھا دھند جو ہے وہ مغرب کی پیروی کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، کوئی بھی غلام بندہ ہے تو وہ صرف پہننے میں یا بولنے میں اپنے آقا کی جو ہے وہ تقلید نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کی فکر کے اندر بھی اس کی تقلید کر رہا ہوتا ہے کہ جس طرف مغرب جا رہا ہے اسی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز کے اندر، ہمارے جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر اس طرح کا بہت ٹرینڈ ہے۔ تو لوگ دیکھا دیکھی میں یا فیشن کے اندر لوگ اس تہذیب کے پیچھے یا اس تہذیب کی چکا چوند دیکھ کے تو وہ بھی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور لادینیت کو جو ہے وہ اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، یا لوگ جو ہے وہ ان کی بڑی چمک دمک نظر آتی ہے، یا سائنس کے اندر انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ اس سارے احساس کمتری کی وجہ سے اس تہذیبی محکومی یہ جو ہے یہ بھی الحاد کی جو ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات، کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی زندگی سے وہ غافل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ آپ کو یہ کافروں کا جو ہے وہ زمین کے اندر گھومنا پھرنا، ان کی تجارت، ان کے بزنس، ان کی روشنیاں، ان کی چکا چوند، ان کی ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ یہ تو دنیاوی مال و متاع ہے جو ختم ہو جانے والا ہے۔ تو یہ وہ مین جو ہے وہ اسباب ہیں یا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے الحاد پھیلتا ہے۔ تو جس میں ایک تو جو ہے وہ نفسی الحاد ہے، نفسی اسباب ہیں یا نفسیاتی اسباب ہیں، اور پھر اس کے جو فکری اسباب ہیں اور معاشرتی اسباب ہیں، یہ سارے اسباب ہیں۔ ڈیٹیل سے ہم ان پر انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس کا علاج کیا ہے، اور ان کی حقیقت جو ہے وہ کہاں تک ہے، کہاں تک یہ صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہیں، یہ تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔